شوال کے مہینے کی تاریخ اور اہم واقعات۔ شوال اسلامی قمری سال کا 10واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے دلوں میں اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ رمضان کی عبادت، روزے، تراویح، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور روحانی محنت کے بعد شوال ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ اپنی عبادت کے ذوق کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ شوال کا تعلق صرف عید الفطر سے ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے کئی اہم واقعات بھی اسی مہینے میں پیش آئے۔ اسی وجہ سے شوال کو محض ایک عام مہینہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے ایک روشن باب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ شوال کا لفظ اور اس کا پس منظر عربی زبان میں شوال کا لفظ مختلف معانی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اہل لغت کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے میں اونٹنیوں کے دودھ میں کمی آ جاتی تھی، وہ دم اٹھاتی تھیں، اس لیے اس مہینے کا نام شوال پڑا۔ عربی کیلنڈر میں ہر مہینے کا نام کسی نہ کسی قدیم عربی ماحول، موسم اور رواج سے جڑا ہوا ہوتا تھا، اور شوال بھی انہی ناموں میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب قمری مہینے استعمال کرتے تھے، بعد میں اسلام نے اسی قمری نظام کو برقرار رکھا اور اسے عبادات، حج، روزے، عدت، ذکو اور دیگر شرعی معاملات کے لیے مستقل حیثیت دی۔ یوں شوال اسلامی تقویم کا باقاعدہ حصہ بن گیا اور دین اسلام کی تاریخ میں اس کی اہمیت بڑھتی گئی۔ اسلامی کیلنڈر میں شوال کی حیثیت اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور شوال 10ویں مہینے کے طور پر آتا ہے۔ یہ رمضان کے بعد اور ذوالقعدہ سے پہلے کا مہینہ ہے۔ شوال کے پہلے دن عید الفطر منائی جاتی ہے، جو مسلمانوں کے لیے خوشی، شکر اور عبادت کا دن ہے۔ عید الفطر دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ بندہ رمضان کی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر آیا اور اب شوال میں بھی اسے عبادت، استقامت اور نیکی کا سفر جاری رکھنا ہے۔ شوال کا ایک اور بڑا دینی پہلو یہ ہے کہ اس کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہی۔ رمضان کے فرض روزے پورے کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا ایک عظیم نیکی ہے۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے بلکہ نیکی کا ذوق پورے سال قائم رہنا چاہیے۔ شوال کی دینی اور روحانی اہمیت۔ شوال کا مہینہ مسلمانوں کے لیے روحانی استقامت کا مہینہ ہی۔ رمضان میں انسان جو تربیت حاصل کرتا ہے، شوال اس تربیت کو عملی زندگی میں جاری رکھنے کا موقع دیتا ہے۔ رمضان میں انسان راتوں کو جاگتا، قرآن پڑھتا، غریبوں کا خیال رکھتا اور اپنے نفس پر قابو پاتا ہے۔ شوال یہ امتحان لیتا ہے کہ آیا رمضان کے بعد بھی بندہ اسی نیکی، سادگی اور عبادت پر قائم رہتا ہے یا ناوا۔ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عبادت صرف ایک خاص موسم تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح رمضان میں نیکی کا ماحول بنتا ہے، شوال میں بھی وہی ماحول باقی رہنا چاہیے۔ تدقیاء وجہ ہے کہ اہل علم شوال کو رمضان کے اثرات کو محفوظ رکھنے والا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ شوال کے پہلے دن کی اہمیت۔ عید الفطر شوال کے مہینے کی سب سے بڑی اور سب سے مشہور مناسبت عید الفطر ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک عظیم مذہبی عید ہے جو یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ عید الفطر خوشی، شکر، اجتماعیت اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ اس دن مسلمان صبح سویرے غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ذکو الفطر ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ عید الفطر کا پیغام یہ ہے کہ خوشی صرف کھانے پینے اور ظاہری آرائش کا نام نہیں بلکہ اصل خوشی اللہ کی اطاعت، دل کی پاکیزگی اور ایک دوسرے کے لیے محبت میں ہے۔ شوال کی پہلی صبح مسلمانوں کے گھروں میں ایک خاص نور، مسرت اور امید لے کر آتی ہے۔ شوال کے 6 روزے۔ شوال کے مہینے سے متعلق ایک بہت مشہور اور اہم عبادت شوال کے 6 روزے ہیں۔ ان روزوں کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ کا مقصد یہ ہے کہ بندہ رمضان کی برکتوں کے بعد بھی روزوں کی برکت سے محروم نہ ہو۔ بعض اہل علم کے مطابق ان 6 روزوں کے ذریعے سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں بلکہ مہینے کے کسی بھی حصے میں رکھے جا سکتے۔ کچے لوگ انہیں عید کے فوراً بعد رکھتے ہیں، کچھ وقفے سے رکھتے ہیں اور کچھ مہینے کے آخر تک پورے کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نیت اخلاص کے ساتھ ہو اور بندہ اس عبادت کو محبت کے ساتھ ادا کرے۔ شوال کی تاریخ کا قدیم عربی پس منظر۔ اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں بھی شوال ایک معروف مہینہ تھا۔
اس وقت عرب معاشرہ مختلف رسوم و رواج قبائلی تعلقات اور موسمی نظام کے ساتھ زندگی گزارتا تھے اسلام نے آ کر ان مہینوں کو نیا دینی رنگ دیا اور ان کے اندر دت اخلاق اور اصلاح کا پہلو پیدا کیا شوال کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی قدیم عربی روایات وقت کے ساتھ ختم ہو گئیں لیکن اسلامی تاریخ میں اس مہینے نے اپنی ایک الگ اور بلند پہچان قائم کر لی اسلامی سال کے مہینے صرف وقت گزرنے کی علامت نہیں بلکہ ان میں امت مسلمہ کے لیے پیغام اور یاد دہانی بھی ہوتی ہے شوال اس یاد دہانی کا مہینہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی اطاعت جاری رہنی چاہیے شوال میں پیش آنے والے اہم اسلامی واقعات شوال کے مہینے میں کئی اہم اسلامی واقعات پیش آئے جنہوں نے تاریخ اسلام پر گہرا اثر ڈالا ان میں سے بعض واقعات بہت مشہور ہیں اور بعض اہل علم و تاریخ کی کتب میں تفصیل سے ملتے ہیں ایک غزو الفاہد شوال کے سب سے مشہور تاریخی واقعات میں غزو الفاہد شامل ہیا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ابتدائی مرحلے میں مسلمان غالب تھے لیکن بعض تیر اندازوں کی ایک اہم جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے حالات بدل گیا اس جنگ نے مسلمانوں کو اطاعت صبر نظم اور قیادت کی پابندی کا عظیم سبق دیا غزو الفاہد شوال کے مہینے میں پیش آیا اور یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ مسلمان صرف جذبے سے نہیں بلکہ نظم حکمت اور استقامت سے کامیاب ہوتے آواز جنگ نے امت کو یہ سبق دیا کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول اور منظم حکمت عملی بھی ضروری ہے دو غزو بنی قینقاع اور دیگر اہم واقعات اسلامی تاریخ میں شوال کے حوالے سے بعض ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن میں مختلف قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات معاہدات اور دفاعی اقدامات شامل تھے یہ واقعات اس بات کا حصہ ہیں کہ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کس طرح مضبوط ہوئی اور مسلمانوں کو داخلی و خارجی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اگرچہ ہر واقعے کی تاریخ میں مختلف مورخین کے ہاں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ شوال کے مہینے نے ابتدائی اسلامی دور میں کئی اہم یادیں محفوظ کی ہیں تین حضرت عائشہ سے نکاح اور شوال کا تعلق ایک بہت خوبصورت اور معروف واقعہ نبی کریم کی سنت مبارکہ سے متعلق ہے حضرت عائشہ سے نکاح اور رخصتی کا تعلق شوال کے مہینے سے جڑا ہوا ہے روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم نے شوال میں حضرت عائشہ سے رخصتی فرمائی اور بعد میں حضرت عائشہ خود اس بات کو پسند فرماتی تھی کہ ان کی زندگی کا یہ اہم مرحلہ شوال میں ہوا یہ بات امت کے لیے ایک لطیف رہنمائی بھی ہے کہ شوال کو شادی خوشی اور نکاح کے لیے مبارک مہینہ سمجھا جا سکتا ہے اس سے جاہلیت کی ان رسومات کا رد بھی ہوتا ہے جو بعض لوگ بعض مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے اسلام نے اس سوچ کو ختم کر دیا اور بتایا کہ وقت کے مہینے بذات خود نحس مبارک نہیں ہوتے بلکہ اصل برکت اللہ کی اطاعت میں ہے چار نکاح کے لیے شوال کی پسندیدگی حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک اہم واقعہ اور بھی ہے جسے اہل علم بطور رہنمائی بیان کرتے آواز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوال میں نکاح کرنا جائز درست اور بعض روایات کے مطابق پسندیدہ بھی سمجھا گیا ہے اس لیے بہت سے علماء شوال میں نکاح کرنے کو ایک اچھا اور سنت سے قریب عمل قرار دیتے ہیں یہ بات خاص طور پر ان معاشروں کے لیے اہم ہے جہاں بعض مہینوں کے بارے میں غیر شرعی توہمات پائی جاتی ہیں اسلام نے واضح کیا کہ مہینوں میں نحوست نہیں بلکہ اعمال میں برکت اور بے برکتی ہوتی ہے شوال اور امت مسلمہ کی عملی زندگی شوال ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عید صرف ایک دن کی خوشی کا نام نہیں بلکہ شکر گزار زندگی کا آغاز ہے عید کے بعد انسان کے اندر جو روحانی تازگی پیدا ہوتی ہے اسے شوال میں محفوظ رکھنا چاہیے اگر رمضان میں زبان آنکھ کان دل اور ہاتھ کو گناہوں سے بچایا گیا تھا تو شوال میں بھی اسی پاکیزگی کو برقرار رکھنا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان شوال کو عبادت اصلاح نفس اور نئی زندگی کا مہینہ سمجھتے ہیں یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ دین صرف ایک خاص دن یا ایک خاص موسم کے لیے نہیں بلکہ ہر لمحے کے لیے ہے شوال میں معاشرتی اصلاح شوال کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ عید الفطر کے موقع پر صلہ رحمی معافی خیر خائی اور محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں رشتہ داروں سے ملتے ہیں بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں اس طرح شوال مسلمانوں کے معاشرے میں اجتماعی اصلاح اور تعلقات کی بحالی کا ذریعہ بنتا ہے رمضان کے بعد عید اور پھر شوال کے دنوں میں یہ موقع ملتا ہے کہ دلوں کی قدورتیں دور کی جا جس طرح انسان اپنے جسم کو روزوں کے بعد راحت دیتا ہے اسی طرح دل کو بھی حسد کینہ اور رنجش سے پاک کرنا چاہیے شوال اسی پاکیزگی کا تسلسل ہے
شوال کے مہینے سے حاصل ہونے والے اسباق شوال ہمیں کئی قیمتی سبق دیتا ہے، ان میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ عبادت کا سلسلہ رمضان پر ختم نہیں ہوتا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ خوشی اور عبادت ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ساتھ چلتی۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ تاریخ کے بڑے واقعات امت کو کردار، صبر اور تنظیم کا درس دیتے ہیں۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ نکاح، خوشی اور معاشرتی زندگی میں اسلام نے توازن پیدا کیا ہے۔ شوال ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو صرف جذبات پر نہیں بلکہ اصولوں پر قائم کرے۔ غزو الفاحج جیسے واقعات بتاتے ہیں کہ تھوڑی سی غفلت بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم کی سنت یہ بتاتی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال اور حکمت ضروری ہے۔ شوال میں عبادت کا بہترین انداز شوال میں بندے کو چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد اپنی عبادت کو کم نہ ہونے دے۔ فرض نمازوں کی پابندی، نفل نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، درود شریف، استغفار، صدقہ اور روزوں کی ادائیگی شوال میں بہت مفید اعمال۔ اگر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو یہ مہینہ مزید بابرکت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں رشتہ داروں سے ملنا، والدین کی خدمت کرنا، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا اور معاشرے میں بھلائی پھیلانا بھی بہت اہم ہے۔ شوال صرف فرد کی نہیں بلکہ پوری امت کی روحانی تعمیر کا مہینہ ہے۔ نتیجہ، شوال کا مہینہ اسلامی سال کا ایک نہایت بابرکت، خوشیوں بھرا اور تاریخی اعتبار سے اہم مہینہ ہے۔ یہ رمضان کے بعد امید، شکر اور استقامت کا پیغام دیتا ہے۔ اس میں عید الفطر جیسی عظیم نعمت موجود ہے، شوال کے 6 روزوں جیسی روحانی عبادت ہے، غزو الفاحج جیسا عظیم تاریخی واقعہ ہے اور نبی کریم کی مبارک سنتوں سے جڑے ہوئے واقعات بھی ہیں۔ شوال کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام کا پیغام صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں توازن، علم، اخلاق، صبر اور محبت ہے۔ جو مسلمان شوال کی برکتوں کو سمجھ لے وہ اپنی پوری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس مہینے کا سب سے بڑا سبق ہے کہ رمضان کے بعد بھی بندگی جاری رہے، خوشی کے ساتھ شکر ہو، تاریخ کے ساتھ عبرت ہو اور عبادت کے ساتھ استقامت۔ اگر شوال کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو یہ صرف ایک مہینہ نہیں رہتا بلکہ ایک تربیتی مدرسہ بن جاتا ہے جو انسان کو اللہ کے قریب، اخلاق میں بلند اور معاشرے میں مفید بنا دیتا ہے۔ شوال کے مہینے کی تاریخ اور اہم واقعات۔ اسلامی قمری سال میں شوال ایک نہایت اہم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مان رمضان کے فوراً بعد آتا ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخی، دینی، روحانی اور اجتماعی اہمیت ہے۔ شوال صرف عید الفطر کا مہینہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے کئی بڑے واقعات بھی اسی مہینے سے وابستہ ہیں۔ اس مہینے میں مسلمانوں کو عبادت، شکر، اخلاص، صبر اور عمل صالح کی نئی راہیں ملتی ہیں۔ رمضان کے بعد شوال انسان کے لیے یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ عبادت صرف ایک مہینے تک محدود نہ رہے بلکہ پوری زندگی کا حصہ بن جائے۔ شوال کا تعارف۔ شوال قمری تقویم کا 10واں مہینہ ہے۔ عربی لفظ ای شوال کے لغوی معنی بعض اہل لغت کے نزدیک اونٹنی کے دام اٹھانے، دودھ کم ہونے کے مفہوم سے متعلق ہیں، کیونکہ قدیم عرب معاشرے میں اس وقت اونٹنیوں میں دودھ کم ہو جاتا تھا اور وہ سفر کے لیے تیار ہونے لگتی تھیں۔ اس لغوی پس منظر سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے کو پہچانتے تھے، مگر اسلام نے اسے نئی روحانی اور دینی منویت عطا کر دی۔ قمری مہینوں میں شوال کی حیثیت خاص ہے کیونکہ یہ رمضان کے بعد فوراً آتا ہے۔ رمضان میں مسلمان روزوں، تراوی، تلاوت قرآن، دعا، صدقہ اور استغفار کے ذریعے اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ پھر شوال ان عبادات کے اثرات کو برقرار رکھنے کا مہینہ بن جاتا ہے۔ گویا رمضان روح کی تربیت کا مہینہ ہے اور شوال اس تربیت کو مستقل بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ شوال کی دینی اہمیت۔ شوال کی سب سے بڑی دینی حیثیت عید الفطر کی وجہ سے ہی عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے روزوں، عبادات اور قربانیوں کا انعام ہے۔ مسلمان اس دن خوشی مناتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہیں، سواد قاف فطر دیتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کو یاد رکھتے ہیں اور باہمی محبت و بھائی چارے کو فروغ دیتے۔ اسلام تعلیمات کے مطابق شوال کے 6 روزے بھی بہت فضیلت رکھتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا سنت اور باعث اجر عمل ہے۔ ان روزوں سے بندے کی عبادت میں تسلسل پیدا ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی نیکی کا سفر جاری رہتا ہے۔ شوال کے روزے دراصل اس بات کی علامت ہیں کہ مسلمان صرف موسم عبادت کا بندہ نہیں بلکہ ہمیشہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہے۔ شوال کا مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خوشی اور عبادت ایک دوسرے کی ضد نہیں۔ اسلام میں عید کی خوشی بھی ہے اور شکر بھی، فرحت بھی ہے
اور تقو بھی اسی لیے شوال میں عید منانے کے ساتھ ساتھ روزہ صدقہ سوادلام رحمی اور نیکی کے دوسرے کام بھی جاری رہتے شوال کی تاریخی حیثیت تاریخی اعتبار سے شوال اسلامی سیرت اور غزوات کے کئی اہم واقعات کا مہینہ ہے رسول اکرم کی ہاتھ مبارکہ میں بھی اس مہینے کے کئی یادگار لمحات بعض بڑے مرکے باز خوشی کے واقعات اور بعض اجتماعی تبدیلیاں اسی مہینے میں پیش آئیں یہ واقعات صرف تاریخ کے صفحات نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے سبق اور رہنمائی کا خزانہ آواسلام تاریخ میں شوال کو اس لیے بھی خاص مقام حاصل ہے کہ یہ امت کو یہ یاد دلاتا ہے کہ کامیابی صرف عبادت سے نہیں بلکہ ایمان نظم قربانی حکمت اور استقامت سے حاصل ہوتی ہے شوال کے واقعات میں ہمیں کبھی جید و صبر کا درس ملتا ہے کبھی قیادت و تدبیر کا اور کبھی رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کا عید الفطر شوال کی سب سے بڑی خوشی یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے یہ اسلامی سال کا ایک عظیم دن ہے مسلمان ایک مہینے کے روزوں کے بعد خوشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سین جیم دال شکر ادا کرتے ہیں عید کی نماز تکبیرات غسل خوشبو عمدہ لباس اور ایک دوسرے سے ملاقاتیں اس دن کے اہم پہلو ہیں لیکن عید کی اصل روح صرف ظاہری خوشی نہیں بلکہ اللہ کا شکر غریبوں کی خبرگیری اور معاشرتی مساوات ہے عید الفطر کے موقع پر سوادالقاف فطر ادا کرنا لازم واجب سمجھا جاتا ہے تاکہ معاشرے کا کوئی فرد خوشی سے محروم نہ رہے اس میں اسلام کا سماجی عدل نمایاں ہوتا ہے شوال کے آغاز پر عید کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ عبادت نے انسان کو خود غرض نہیں بلکہ دوسروں کے لیے مفید بنایا ہے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت شوال کے مہینے کی ایک بہت بڑی خصوصیت اس کے 6 روزے روزے رمضان کے بعد رکھے جاتے ہیں اور ان کا اجر بہت زیادہ ہے ان روزوں کی حکمت یہ ہے کہ عبادت کا سلسلہ رمضان کے ختم ہوتے ہی منقطع نہ ہو بلکہ جاری رہے اس سے بندے کے اندر نیکی کی عادت مضبوط ہوتی ہے تقوی بڑھتا ہے اور روحانی تربیت مکمل ہونے لگتی ہے شوال کے 6 روزے انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ اصل مقصد صرف ایک مہینے کی عبادت نہیں بلکہ پورے سال کی اصلاح ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے اہل علم انہیں رمضان کی عبادت کے تسلسل کا ذریعہ قرار دیتے ہیں یہ روزے نفس کی تربیت کرتے ہیں شکر کو بڑھاتے ہیں اور بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں غزو الفاہد اور شوال اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور دردناک واقعہ غزو الفاہد ہے جو شوال کے مہینے میں پیش آیا یہ جنگ 3 ہجری میں ہوئی اس مرکے میں مسلمانوں کو ایک اہم آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی لیکن بعض تیراندازوں کی جگہ چھوڑ دینے کے نتیجے میں صورتحال بدل گئی اور امت نے ایک بڑا سبق سیکھا غزو الفاہد شوال کے مہینے میں پیش آنے والا وہ تاریخی واقعہ ہے جس نے مسلمانوں کو اطاعت نظم صبر اور قائد کی ہدایت پر عمل کی اہمیت سمجھائی اس جنگ نے یہ بھی بتایا کہ صرف جذبہ کافی نہیں ہوتا بلکہ منظم حکمت عملی بھی ضروری ہے شوال کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی کے لیے اتحاد صبر اور اطاعت بنیادی شرطیں ہیں غزو حنین اور شوال کے مہینے کا ایک اور بڑا واقعہ غزو حنین ہے جو 8 ہجری میں پیش آیا یہ جنگ فتح مکہ کے بعد ہوئی اس مرکے میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو تعداد کی کثرت پر اعتماد تھا مگر میدان جنگ میں اچانک سخت آزمائش پیش آئی کچھ مسلمان لیکن رسول اللہ کی ثابت قدمی اور پھر صحاب کرام کی واپسی نے صورتحال بدل بلخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی غزو حنین سے یہ درس ملتا ہے کہ کثرت تعداد مال طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے اصل کامیابی اللہ کی مدد اور بندے کے اخلاص میں ہے شوال کا یہ واقعہ مسلمانوں کو توکل حوصلے اور ثابت قدمی کا پیغام دیتا ہے نکاح رسول اور شوال کے مہینے سے ایک نہایت خوبصورت سنت بھی وابستہ ہے رسول اکرم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح شوال میں فرمایا تھا اسی وجہ سے بعض اہل علم شوال میں نکاح کو مبارک اور بہتر سمجھتے اوسد عائشہ رضی اللہ عنہا خود اس بات کو پسند کرتی تھیں کہ شوال میں نکاح کیا جائے تاکہ زمان جاہلیت کی بعض غلط توہمات کا رد ہو عرب لوگ شوال کو نکاح کے لیے منحوس سمجھتے تھے مگر نبی کریم نے اس غلط خیال کو عملالف ختم فرما اس واقعے سے ایک عظیم اصول سامنے آتا ہے کہ اسلام توہم پرستی کو ختم کرتا ہے کسی مہینے دن وقت کو بلا دلیل منحوس سمجھنا اسلامی تعلیم نہیں شوال میں نکاح کی سنت اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام خوشی محبت
خاندان اور پاکیزہ معاشرت کی تائید کرتا ہے شوال اور رسول اللہ کی سنت شوال کا مہینہ ہمیں نبی کریم کی ایک اہم سنت کی طرف بھی متوجہ رتا ہے اور وہ ہے عبادت کا تسلسل رسول اللہ کی زندگی میں رمضان کے بعد بھی نیکی کے اعمال جاری رہتے تھے اب شوال کے 6 روزے رکھتے ازدواجی و معاشرتی زندگی میں اعتدال برتتے اور امت کو سکھاتے کہ دینی زندگی میں توازن ضروری ہے نبی اکرم کی سیرت میں شوال ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خوشی کے دنوں میں بھی اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے عید کے دن بھی تکبیرات نماز صدقہ اور توازو باقی رہتی ہے یہی اسلامی تہذیب کی خوبصورتی ہے کہ خوشی عبادت کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے شوال میں روحانی تبدیلی رمضان کے بعد بعض لوگ عبادت میں کمی کر دیتے ہیں لیکن شوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی رمضان کے بعد شروع ہوتی ہی رمضان میں انسان اپنے نفس کو روکتا ہے خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور تقوی حاصل کرتا ہے شوال اس تربیت کا امتحان ہے کہ کیا بندہ رمضان کے بعد بھی اپنی عادتیں برقرار رکھتا ہے یا نہیں جو شخص شوال میں بھی نماز روزہ تلاوت ذکر اور حسن اخلاق کو جاری رکھتا ہے وہ دراصل رمضان کی برکت کو ضائع نہیں کرتا اس مہینے میں نیکی کا ایک خاص حسن ہے کیونکہ یہ انسان کو بتاتا ہے کہ اصل عبادت استقامت ہے وقتی جوش ناو شوال اور خاندانی و سماجی زندگی شوال کا مہینہ مسلمانوں کی سماجی زندگی میں بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے عید کے دن رشتہ داروں کی ملاقاتیں ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا معافی مانگنا دل صاف کرنا اور محبتیں بڑھانا اسلامی معاشرت کا حصہ ہیں یہ مہینہ خاندانوں کو قریب کرتا ہے اور معاشرتی رشتوں کو مضبوط بناتا ہے بہت سے لوگ شوال میں شادی بیاہ دعوتوں اور ملاقاتوں کے مواقع استعمال کرتے ہیں اگر یہ کام شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوں تو یہ معاشرے کے لیے خوشی اور اتحاد کا سبب بنتے ہیں شوال کا پیغام یہ ہے کہ دین صرف مسجد تک محدود نہیں بلکہ گھر بازار رشتہ داری اور سماج میں بھی نظر آنا چاہیے شوال میں شکر اور استقامت شوال کا سب سے بڑا سبق شکر اور استقامت ہے رمضان کی عبادت کے بعد اگر انسان اپنی اصلاح کو باقی رکھے تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ادا ہوتا ہے شوال میں نیک عمل روزے نماز صدقہ اور اخلاق حسنہ دراصل شکر کے عملی مظاہر ہے استقامت کا مطلب ہے نیکی پر ثابت قدم رہنا شوال انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ جو روش رمضان میں اپنائی گئی تھی اسے باقی مہینوں میں بھی زندہ رکھا جائے آؤ مسلسل بندگی انسان کا چھوٹی شخصیت کو روشن کرتی ہے شوال کے مہینے کا پیغام شوال کا پیغام بہت واضح ہے عبادت ختم نہیں ہوتی صرف اس کی صورت بدلتی ہے رمضان میں روزے تھے شوال میں شکر ہے رمضان میں تراویح تھی شوال میں نفلی عبادت ہے رمضان میں صبر تھا شوال میں استقامت ہے رمضان میں قرآن سے تعلق تھا شوال میں بھی وہی تعلق قائم رہنا چاہیے یہ مہینہ مسلمانوں کو تاریخ بھی دیتا ہے اور حال بھی عبادت بھی دیتا ہے اور تربیت بھی خوشی بھی دیتا ہے اور سبق بھی اس میں عید کی خوشی ہے روزوں کی فضیلت ہے غزوات کے اسباق ہیں اور سنت نبوی کی روشنی ہے نجا خلاصہ یہ کہ شوال اسلامی سال کا نہایت اہم اور بابرکت مہینہ ہی رمضان کے بعد روحانی سفر کو جاری رکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے اس میں عید الفطر کی خوشی شوال کے 6 روزوں کی فضیلت رسول اللہ کی سنت نکان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا غزو الفاہد اور غزو حنین جیسے تاریخی واقعات اور امت کے لیے بے شمار درس پوشیدہ ہیں شوال ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو کو منور کرنے والا دین ہے یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ خوشی اور عبادت تاریخ اور تربیت شکر اور عمل سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جو مسلمان شوال کی برکتوں کو سمجھ لیتا ہے وہ دراصل اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی طرف بڑھتا ہے شوال کا اصل پیغام یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی بندگی کا سفر جاری رہے نیکی کا چراغ بجھنے نہ پائے اور مسلمان اپنی زندگی کو تقوی محبت اخلاص اور استقامت سے بھر دے شوال کے مہینے کی تاریخ اور اہم واقعات اسلامی سال کا 10واں مہینہ شوال ہے یہ مہینہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے اس لیے اس کی اہمیت عام مہینوں سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے رمضان میں مسلمانوں نے ایک پورا مہینہ عبادت روزہ تلاوت قرآن دعا صدقہ اور تقوی کی مشق کی ہوتی ہے اور شوال ان عبادات کے اثرات کو آگے بڑھانے کا مہینہ ہے شوال کا مہینہ نہ صرف خوشیوں کا پیغام لاتا ہے بلکہ اس میں اسلام کے کئی بڑے اور یادگار واقعات بھی پیش آئے اسی وجہ سے شوال کو ایک ایسے مہینے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس میں عبادت شکر جہاد صبر قربانی اور نئے عہد کی روح موجود ہے شوال کا لغوی اور تاریخی پس منظر لفظ شوال عربی زبان سے ماخوذ ہلغت میں اس کے مختلف معانی بیان کیے جاتے ہیں
جن میں ایک معنی اونٹنی کے دودھ کم ہونے آدم سمیٹنے کے ہیں۔ قدیم عربی معاشرے میں یہ نام موسمی اور معاشی حالات سے جڑا ہوا عرب جاہلیت کے دور میں بھی قمری مہینوں کا استعمال موجود تھا، اور شوال انہی مہینوں میں شمار ہوتا تھا۔ اسلام نے ان مہینوں کے نام باقی رکھے، لیکن ان کی روح اور ان سے متعلق دینی تعلیمات کو پاکیزہ اور بامقصد بنا دیا۔ اسلامی تقویم میں شوال کا مقام اس لیے بھی نمایاں ہے کہ یہ رمضان کے بعد آتا ہے۔ رمضان کے اختتام پر جب مسلمان عید الفطر مناتے ہیں تو شوال کی پہلی تاریخ خوشی، شکر اور اللہ کی اطاعت کا ایک نیا آغاز بن جاتی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شوال ایک طرف عبادت کی تکمیل کا مہینہ ہے اور دوسری طرف آئندہ نیکیوں کے تسلسل کا پیغام بھی دیتا ہے۔ شوال اور عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر کے طور پر منائی جاتی ہے۔ یہ دن رمضان کے روزوں کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک انعام ہے۔ عید الفطر محض ایک تہوار نہیں بلکہ شکر گزاری، بھائی چارے، صفائی، خوشی، صلہ رحمی اور اجتماعی عبادت کا دن ہے۔ عید کی نماز سواد دالقاف فطر، نئے کپڑے، ایک دوسرے سے ملاقات اور خوشی کا اظہار اسلامی معاشرت کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ عید الفطر کے دن مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں رمضان کے روزے رکھنے، قیام اللیل کرنے، قرآن سے جڑنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دی۔ شوال کا آغاز اس احساس کے ساتھ ہوتا ہے کہ عبادت کا دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ اب اسے پورے سال جاری رکھنا ہے۔ اسی لیے عید کے بعد شوال میں نفلی روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لام کے 6 روزوں کی فضیلت شوال کے مہینے کی سب سے مشہور اور اہم دینی خصوصیت شوال کے 6 روزے ہیں۔ احادیث میں ان روزوں کی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اسے گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس فضیلت میں ایک عظیم تربیتی پہلو بھی ہے۔ رمضان کے بعد شوال کے روزے اس بات کی علامت ہے کہ عبادت صرف ایک مہینے تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ انسان کی پوری زندگی عبادت کا تسلسل بن جانی چاہیے۔ یہ روزے شکر گزاری کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ رمضان کے روزے اللہ کی نعمت ہیں اور شوال کے روزے اس نعمت پر مزید شکر کا اظہار ہیں۔ ان روزوں سے بندے کے اندر صبر، نظم، اخلاص اور نیکی سے وابستگی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور صالحین شوال کے ان 6 روزوں کو بڑی اہمیت دیتے آئے ہیں۔ شوال کی دینی اہمیت، شوال کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عبادت کے بعد بھی غفلت نہیں آنی چاہیے۔ رمضان میں انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، لیکن اصل کامیابی اس وقت ہے جب یہ تربیت شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور پورے سال میں باقی رہے۔ شوال دراصل رمضان کی قبولیت کا امتحان بھی ہے۔ اگر رمضان کے بعد انسان کی نماز، اخلاق، قرآن سے تعلق، صدقہ، حیا اور تقوی برقرار رہے تو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا اثر باقی ہے۔ شوال ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خوشی اور عبادت ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ہم آہنگ ہیں۔ عید کی خوشی بھی عبادت ہے اور اس کے بعد شوال کے روزے بھی عبادت ہیں۔ اسلام زندگی کو متوازن بناتا ہے، جہاں خوشی بھی ہو اور بندگی بھی، وہاں خاندان بھی ہو اور عبادت بھی، وہاں دنیا بھی ہو اور آخرت بھی۔ شوال میں ہونے والے اہم تاریخی واقعات۔ شوال کا مہینہ اسلامی تاریخ میں کئی بڑے اور فیصلہ کن واقعات کا گواہ ہے۔ ان میں سے بعض واقعات نے امت مسلمہ کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ ذیل میں چند نمایاں واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک، غزو الفاہد۔ شوال کے مہینے کا سب سے معروف تاریخی واقعہ غزو الفاہد ہے، جو 3 ہجری میں پیش آیا۔ یہ جنگ مدینہ منورہ کے قریب جبل الفاہد کے دامن میں لڑی گئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، لیکن بعد میں بعض تیر اندازوں کی جگہ چھوڑ دینے کے سبب مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ حکم رسول کی مکمل اطاعت کتنی ضروری ہے۔ غزو الفاہد صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یہ امت مسلمہ کی تربیت کا ایک بڑا مرحلہ تھا۔ اس میں مان، صبر، ثابت قدمی، اطاعت، اتحاد اور آزمائش کے کئی پہلو سامنے آئے۔ حضور نبی کریم خود اس مرکے میں شریک تھے اور صحاب کرام رضی اللہ عنہم نے بے مثال قربانیاں دیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی جنگ کا ایک دردناک اور یادگار حصہ ہے۔ شوال کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف ظاہری جیت کا نام نہیں بلکہ اطاعت اور استقامت کا نام بھی کامیابی ہے۔ 2، غزو حنین۔ شوال کے مہینے میں پیش آنے والا ایک اور عظیم واقعہ غزو حنین ہے، جو 8 ہجری میں مکہ کی فتح کے فوراً بعد پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ ہوازن اور ثقیف کے قبائل سے ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا، جس سے کچھ اضطراب پیدا ہوا، مگر حضور کی قیادت، صحابہ کی
واپسی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ غزو حنین ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی کبھی تعداد، وسائل اور ظاہری قوت پر بھروسہ دھوکہ دے سکتا ہے، اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ مکہ کی فتح کے بعد مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر یہ جنگ یاد دلاتی ہے کہ کامیابی صرف عددی برتری سے نہیں بلکہ ایمان، نظم اور اللہ کی نصرت سے آتی ہے۔ 3 غزو طائف کا آغاز۔ غزو حنین کے بعد طائف کا محاصرہ بھی شوال ہی کے مہینے میں شروع ہوا۔ یہ واقعہ اس علاقے کے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر نہ کرنے والے قبائل کے خلاف ایک بڑی مہم تھی۔ طائف کا یہ محاصرہ اسلامی تاریخ میں صبر، حکمت اور دعوت کے امتزاج کی مثال ہے۔ اگرچہ فوری طور پر مکمل نتیجہ ظاہر نہ ہوا، لیکن اس نے بعد میں طائف کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے گنجائش پیدا کی۔ 4 الفام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اور ازدواجی زندگی۔ شوال سے متعلق ایک اہم اور معروف سنتی پہلو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اور رخصتی / ازدواجی زندگی کا واقعہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے شوال میں ان سے نکاح فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود یہ بات پسند فرماتی تھیں کہ نکاح شوال میں ہو۔ اس سے بعض علماء نے یہ نقطہ اخذ کیا کہ شوال میں نکاح کرنا باعث برکت ہے اور دور جاہلیت کی بعض توہمات کا رد بھی ہے، کیونکہ جاہلی لوگ شوال کے مہینے کو نکاح کے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس واقعے میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ اسلام توہم پرستی کو ختم کرتا ہے اور زندگی کے معاملات کو اللہ کی مشیت اور سنت رسول کے مطابق بامانی بناتا ہے۔ شوال اور اسلامی معاشر۔ یہ شوال کا مہینہ اسلامی معاشرت کے لیے بھی خاص پیغام رکھتا ہے۔ عید الفطر کے بعد رشتوں کی تجدید، بزرگوں سے ملاقات، رشتہ داروں کی خبرگیری، غربا کی مدد اور معاشرے میں خوشی کی تقسیم کا ماحول بنتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عید کا مقصد صرف کھانا پینا، نئے لباس پہننا نہیں، بلکہ اپنے دل کو صاف رکھنا، دوسروں کے لیے خیر خائی پیدا کرنا اور اپنے معاشرے کو جوڑنا ہے۔ شوال میں چونکہ رمضان کی تربیت ختم نہیں ہوتی، اس لیے اس مہینے میں بھی مسجدوں کی رونق، قرآن کی تلاوت، نفلی روزوں، ذکر و دعا اور نیک اعمال کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں عملی طور پر یہ سکھاتا ہے کہ دین زندگی کے ہر شعبے میں موجود رہے۔ شوال میں اخلاقی اور روحانی پیغامات۔ شوال کے مہینے کا ایک بڑا پیغام استقامت ہے۔ رمضان ایک تربیتی کورس تھا اور شوال اس تربیت کا نتیجہ۔ اگر انسان رمضان کے بعد بھی نماز کا پابند رہے، زبان کی حفاظت کرے، حلال و حرام کا خیال رکھے، والدین کا ادب کرے اور حقوق العباد کا خیال رکھے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے رمضان کا سبق سمجھ لیا۔ شوال کا ایک اور پیغام شکر ہے۔ عید الفطر 6 روزے اور انعام الہی، سب شکر کی صورتیں۔ آؤ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے۔ اگر انسان نے رمضان میں قرآن پڑھا ہے تو شوال میں بھی قرآن سے تعلق قائم رکھے۔ اگر اس نے رمضان میں راتوں کو جاگ کر دعا کی ہے تو شوال میں بھی تہجد کی کوشش کرے۔ یہی اصل روح ہے شوال اور روزمرہ زندگی کے لیے سبق۔ شوال ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں بھی بہت سے اسباق دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک رمضان کے بعد نیکی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ عبادت موسمی نہیں ہونی چاہیے۔ جو شخص صرف رمضان میں نیک ہو اور باقی سال غافل رہے، وہ ابھی تربیت کے اصل مقصد تک نہیں پہنچا۔ دو عید کے بعد بھی سادگی اور شکر ضروری ہے۔ اسلام خوشی کو پسند کرتا ہے مگر اسراف اور فضول خرچی کو نہیں۔ 3 نفل عبادات سے محبت پیدا کرنا چاہیے۔ شوال کے 6 روزے اس بات کی علامت ہیں کہ بندہ فرض کے بعد نفل کا بھی شوق رکھتا ہے۔ 4 تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ غزو الفاہد اور غزو حنین جیسے واقعات ہمیں کامیابی، ناکامی، اطاعت اور توکل کے اصول سکھاتے ہیں۔ 5 توہمات سے بچنا چاہیے۔ شوال میں نکاح کی سنت یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں نحوست کا وہ تصور نہیں جو جاہلیت میں تھے۔ شوال کا مقام سورۃ النبی کی روشنی میں سورۃ النبی میں شو کے واقعات ہمیں نبی کریم کی قیادت کے کئی پہلو دکھاتے۔ اواہد میں صبر، حنین میں جرأت، طائف میں حکمت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ازدواجی زندگی میں محبت و شفقت، یہ سب شوال کے ذریعے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس مہینے میں حضور کی زندگی کے مختلف رنگ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ دان جنگ میں قائد، گھر میں شوہر، رحمت مسجد میں معلم اور امت کے لیے خیر خواہ۔ یہی وجہ ہے کہ شوال محض قمری سال کا ایک مہینہ نہیں بلکہ سیرت، تاریخ، سنت اور روحانیت کا زندہ باب ہے۔
امت مسلمہ کے لیے شوال کی افادیت آج کی مسلم دنیا کو شوال سے کئی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ عبادت کو روایتی رسم نہیں بلکہ زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ دوسرا سبق یہ کہ مسلمانوں میں اتحاد اور نظم ضروری ہے، جیسا کہ غزو حنین اور الفاحد کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرا سبق یہ کہ خوشی کے مواقع پر غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو نہ بھولیں۔ چوتھا سبق یہ کہ نیکی کے بعد نیکی جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ شوال ہمیں ایک ایسا طرز زندگی سکھاتا ہے جس میں رمضان کی پاکیزگی، عید کی خوشی، نفلی روزوں کی روح اور سرۃ النبوی کی روشنی ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ یہی امت کے لیے مضبوط اخلاقی اور دینی بنیاد بن سکتی ہے۔ نتیجہ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شوال کا مہینہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں عید الفطر کی خوشی بھی ہے، شوال کے 6 روزوں کی عظیم فضیلت بھی، غزو الفاحد جیسا دردناک مگر تربیت آموز واقعہ بھی، غزو حنین جیسی شاندار فتح بھی، طائف کے محاصرے جیسے اہم تاریخی مراحل بھی، اور نبی کریم کی گھریلو زندگی سے جڑا ہوا مبارک پہلو بھی موجود ہے۔ شوال ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کا سلسلہ رمضان پر ختم نہیں ہوتا بلکہ رمضان کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر، اپنی کمزوریوں پر غور اور آئندہ زندگی میں نیکی کے تسلسل کا عزم عطا کرتا ہے۔ جو مسلمان شوال کی قدر کرتا ہے وہ دراصل اپنی دینی تربیت کو سمجھتا ہے، اور جو رمضان کے بعد بھی شوال کی روشنی کو اپنے دل میں زندہ رکھتا ہے وہی حقیقی معنوں میں کامیاب انسان ہے۔ اگر شوال کو ہم محض عید اور کھانے پینے کا مہینہ نہ سمجھیں بلکہ اسے تاریخ، عبادت، سمت اور اصلاح نفس کا مہینہ بنا لیں تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں خیر اور برکت کا سبب بن سکتا ہے۔